دیدار کریں گے، زیارت فرمائیں گے، تشریف رکھیں۔ پیچھے والے حباب کو نظر آنا چاہیے۔ اپنے ساتھی کا خیال رکھتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کے غلام ایک دوسرے کو عزت دیں اور جگہ دیں، اور سیکورٹی والوں کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ آپ کے سامنے جگر گوشہ امیر المجاہدین، قائد عظیمت، قائد ملت اسلامیہ، ہمیں یہ لفظ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی اور آنی بھی نہیں چاہیے۔ الحمدللہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میرے بیٹے مجھ سے بھی دلیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قائد عظیمت، قائد ملت اسلامیہ، جنہوں نے حضور کی عزت کا پہرا دیا اور اللہ رب العالمین جل مجدہ کریم نے سرخرو کیا، ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ میں آپ کو دعوت دینے جا رہا ہوں، اپنے دلوں کو تھامے، اپنے عظیم قائد کا نعروں کے ساتھ فضا میں ہاتھوں کو لہرا کر استقبال کرنے اور بیٹھ کر نعروں کا جواب دیتے ہوئے بیٹھ کر آپ نے استقبال کرنا ہے۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سعد حسین رضوی مرکزی امیر تحریک لبیک پاکستان۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چوں غلام آفتابم ہماز آفتاب گویم ناسی کالے ہاں کہ ناسی کاڑیاں گلہ کر دے ہاں اسی چمک دے محبوب دے غلامہ دے گلہ بھی چمک دیا یہ کر دے ہاں اس واسطے اسی اپنے پہلے خطبے چی پڑھ دینے ہیں کہ صدیق عکس حسن کمال محمد نہ سانو آل بیت نال کوئی بہرے تے نہ صحابہ نال بہرے اسا تا سارے نو منیا حضور دی وجہ نال اور جڑا بھی حضور دے در تے آ گیا اسی اس نو مان لیا تے جڑا حضور دے در تو دور رہا پھر اقبال کہندا بمصطفیٰ برسان خیش را کے دی ہما اس گر بہونا رسیدی تمام لہبیس کہندا جلیا جے تو حضور دے در تے پہنچیا تا پھر تا دین تک پہنچ گیا جے تو دور رہا حضور دے در تو پھر تیرے تے ابو لہب وچ کوئی فرق نہیں تے جڑا حضور دے در تے نہیں پہنچیا اسی اس دے اور ابو لہب دے درمیان کوئی فرق نہیں سمجھتے اور او کلمہ پڑھ کے بھی بھامے پیچھے نمازہ پڑھ دے رہن سارا کچھ کر دے رہن او منافق ہی راندے تے جڑے آکھن یا رسول اللہ تو آڑے سامنے جرت کس طرح ہوئی گال کرن لی عروہ بن مسعود نو ہے جی جرت کس طرح ہوئی کہ اے حضور بڑیاں بڑیاں مختلف قومہ دے لوگن اے اسلام دے خلاف جڑن نا بیانی ہے اے شروع تو چلتے آ رہے ہیں آج بھی لوگ کہتے ہیں جی اے مختلف لوگن جناب کمزور لوگن چھوٹیاں چھوٹیاں ذاتاں دے توڑے نال لوگن اسلام نال بھی چھوٹیاں ذاتاں دے لوگ لگے سن پھر انہاں منایا سی حضرت جناب عمر نو انہاں بنایا سی پھر جناب خالد بن ولید نو پھر عمر بن عاص نو پھر مسنہ نو پھر قاقا نو ہاں جی انہوں نے منایا سی پھر سارے نو پھر اکرمہ بن ابی جہل نو حضور دے دار تے لیان والے ہوئی سن ہاں اسلام اپنا اجاز رکھدا ہیں جی حضور دے سامنے بھی تا عروہ بن مسعود نے یہی کیا سی کہ مسلمان نہیں سن ہوئے آکھے یا رسول اللہ بڑیاں مختلف قومہ دے لوگن اے تو انہوں چھڑ کے نس جان گے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے کی فرمایا انسوس بدر اللہ فرمایا تو کہنا سی حضور نو چھڑ کے چلے جاؤں گے انحن نفر و ندعو فرمایا جا کے جناب تسی لاتوں منات کی شرمگاہ چوسو تو انہوں مبارک کالو جناب زرداری دا پٹھا یہ کہہ رہے سی کہ جس جناب نظریے کے لیے شیطان تصویر نے جان دی ہے پیپلز پارٹی اسی نظریے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے میں نے کہا جس نظریے کے لیے جناب سیدنا صدیق اکبر نے عروہ بن مسعود کے سامنے بات کی تحریک لبیک آج بھی اسی نظریے کی رسول تحریک لبیک آج بھی اسی نظریے کے لیے جانے دینے کے لیے بھی قربان ہے اور لینے کے لیے بھی تیار ہے اور
حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بھئی تو بھی سمجھنا اسی حضور کو چھڑ کے چلے جاواں گے. آج لوگ بڑیا بڑیا جناب چیزاں لے کے ساڑھے جناب حضور دے جان نثاراں اور حضور دے غلاماں دے دروازے تے بھی کھڑے ہیں. آ جاؤ تانوں اے دیندے ہاں تے ساڑھے جان نثار بھی کمال گلاں کردے ہیں, ساڑھے تک پہنچدیاں دل خوش ہو جاندہ, پھر باغ باغ ہو جاندہ. صدیاں بعد غلامہ دی یہ شان ہے کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم. ساڑھے جناب حضور دے غلامہ کول جدو پہنچتے ہیں تے کہنے نہ ہو تو ہم چیئرمینی دینے ہاں, کونسلری دینے ہاں, زکاة عشر دی چیئرمینی دینے ہاں, آ جاؤ تسی ساڑھے کول. تے وہ کہنے جھلیا تینوں کی لگدا اسی انہاں گلاں واسطے حضور دے در تے آئے ہاں. انہاں واسطے تے حضرت کعب بن مالک نو جناب شہنشاہ روم نے ملک روم نے خط لکھیا سی کہ سنیا تیرے حبیب تیرے نا ناراضن تے آجا میں تین ادھی شہنشاہی دینا, اپنی ادھی سلطنت دینا, حضور دا در چھڑ کے آجا. تے حضرت کعب بن مالک نے جدو این خط پڑھیا نا تے رون لگ پہ کیا یا اللہ ہونتا اپنے حبیب دے در تو معافی لے دے, ہونتا میرے ایمان دا سودا بھی ہون لگ پیا. آپ نے خط چک کے جا کے الماری نہیں رکھیا بلکہ خط نے چک کے تندور اچ پایا. کسی نے کہا جناب تسی تندور اچ کیوں پایا؟ فرمایا کہ تیرے دل ایک دوبارہ خیال بھی نہ آوے کہ پڑھ کے حضور دا در چھڑ کے چلے جائیے. ہاں اور تو آیا نہ بد نصیبہ کیوں ہے جی, کیوں آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, ہزارہ رنگاں وچ رنگیں دے محمد. حضور دے درتے آن جی دے رہے اور لوگ ساڑھے کو آگے پوچھ دیں جی تسی انہاں نو کی دیں دے ہو؟ میں کہا سی انہاں نو محبت مصطفیٰ دینے اور میں کہا تسی کی دیں دے ہو؟ کہنے نسی سارا کچھ دینے ہیں پھر بھی ساڑھے نال وفاداری نہیں. میں کہا ساڑھے بابا دس گیا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ہے جی اور ایک کہنے سن کہ اسی بھائی ساڑھا جلسہ سیاسی بھی ہے, دینی بھی ہے, مذہبی بھی ہے. کسے شہ تو اسلام دے, کسے لوازمات تو اسلام دے, کسے اصول تو ساڑھا جلسہ خالی نہیں. ٹھیک ہے جی, تے ہون ذرا دل کھول کے سنو گلاں. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اور آج ہمیں کوئی کتا اٹھ کے بھونکے جناب سیدنا صدیق اکبر نے جنہ دے احسان آج بھی اسلام ہوتے باقی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہوتے تشریف لے آئے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب حبلی امتی, امت واسطے دعا کی تھی. ساری امت ہوتے احسان ہے لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر دا پھر بھی احسان موجود. قیامت والے دن حضور اللہ دی بارگاہ میں سجدہ فرماون, ساری امت کی بخشش فرماون, پھر بھی جناب سیدنا صدیق اکبر دے احسان سے اسلام ہوتے موجود. ہے میں کوئی کتا اٹھ کے بھونکے جناب صدیق دے بارے. ہاں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے جناب اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام, سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور دا سایہ کوئی نہیں لیکن حضور دے نال سایہ کی طرح رہے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر. ہاں اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر عالم ارواح تو لے کے عالم برزخ تک حضور دے نال, کیونکہ جماعت الثانی جماعت الثانی جماعت الثانی جماعت الثانی ہے. ہاں جی تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا وصال دا مہینہ اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر عالم ارواح تو لے کے عالم برزخ تک حضور دے نالن. اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق او دن والا دن یاد ہے کیڑا دن جس دن اللہ تعالیٰ نے ساری روحاں نو جمع کر کے فرمایا لستو بربکم. ہے جی ساری روحاں نو جمع کر کے فرمایا. میرے آقا مولا نے پوچھا صدیق او دن والا دن یاد ہے؟ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ دن بھی یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے آپ کی روح مبارکہ نے سب نالوں پہلے فرمایا سی کہ تو ساڑھا رب ہے. ہاں لیکن انہاں ساری شانہ ہون دے باوجود حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضور نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی. فرمایا ابو بکر عالم ارواح تو لے کے عالم برزخ تک تو میرے نال رہنا, کدھر تیرے دل وچ خیال آ جائے کہ میں حقیقت محمدیہ نو پہچان لیا, حقیقت محمدیہ نو میرے رب تو علاوہ کوئی نہیں جانتا. ہاں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دی شان ہے. اور اسی بابا جی فرماندے سن بزرگاں دی کشتیاں کران دے قائل نہیں ہاں لیکن جنہاں نو حضور نے انعامات دیتے ہیں
حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر ہی جنہوں نے حضور نے اپنے مسلح تے کھڑے ہونے دی دعا دیتی اور فرمایا صدیق تو میرے مسلح تے کھڑا رہ. حضرت جناب سے غلام دی شان ہوندی کہ گل بات کے کرے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ تو قحافہ دی بیٹے دی کی حیثیت ہے کہ وہ تہاڈے مسلح تے کھڑا ہوئے. غلامہ دی یہ شان ہے کہ وہ اپنے آپ کو مٹا کے رکھن اس در تے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جدو خلیفہ بنے تے جناب ایک دیہاتی آیا انہیں کہا انت خلیفۃ رسول اللہ تے فرمایا لا لا انا خالفۃ رسول اللہ. فرمایا میں تو حضور دا ایک نکمہ یا غلامہ حضور دا نائب کون ہو سکتا. غلامہ دا ایک کم میں اپنے آپ نے اس در تے مٹا کے رکھن پھر جدو اس در تے مٹا کے رکھن پھر حبیب شان دے ہی دے دیں. پھر اسلام دی گل ہو ہی نہیں سکتی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو. پھر تو حضرت عمر جیسا شخص حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنی زندگی سارے عمل کیتے لیکن جناب عمر نے کوئی عمل نہیں منگے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو بڑے بڑے ڈاٹے فیصلے بھی کیتے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری حیات تو بعد حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے جڑی 2.5 سال خلافت کی تھی اور اتنی ڈاٹی ہے کہ حضرت عمر فرماندے سن کہ جے صدیق دیو 2.5 سال نہ ہوندے تو اسی تباہ ہو جاتے. اتنے ڈاٹے فیصلے. جناب منکرین زکاة دا مسئلہ ہوئے, منکرین ختم نبوت دا مسئلہ ہوئے, جناب مانین زکاة ومن لشکر اسامہ دا مسئلہ ہوئے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے فیصلے اسلام نالین مضبوطی دے نال. اور حضرت جناب عمر کہنے لگ پہ کہ صدیق ہاتھ تھوڑا رکھو. سب تو حلیم الطبن اس امت ہے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر. لیکن حضرت جناب فاروق اعظم نے بھی جا کے کہہ دیتا جناب تھوڑا ہاتھ تھوڑا کرو. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے جو فیصلہ کیتا نا مانین زکاة دے بارے, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری حیات تو بعد کچھ لوگ کلمہ پڑھن دے باوجود کہنے لگ پے اسی زکاة نہیں دیاں گے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا حضور دے دور جڑا زکاة واسطے اونٹ لے کے آندا سی نال اس دا گھٹنا بنن واسطے رسی بھی لے کے آندا سی. جے صدیق دے دور چ اونٹ لے کے آوے تے رسی نہ لے کے آوے صدیق اس دی بھی دھون لا کے رکھ دے گا. پھر جناب 2.5 نبی پیدا ہو گئے. جناب 2 مرد ایک عورت نے کیا کہ میں بھی نبی ہوں. انہوں نے اعلان کر دیتا. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے ادھر بھی لشکر روانہ کر دیتے. پھر جڑا اصل مسئلہ اقبال کہندا تامین حق بحق داراں سپرد کاہنو پاپا و سلطان و امیر یک نخچیر صد نخچیر گیر تامین حق بحق داراں سپرد. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جڑا دنیا تو جاندیاں فیصلہ فرما کے گئن. حضرت اسامہ بن زید نو تمام مسلمانہ دا سپہ سالار بنا کے گئن. جی تمام مسلمانہ دا سپہ سالار بنا کے گئن. اور حضرت اسامہ بن زید ہیں کون؟ غلام اور لونڈی دے بیٹے اور حبشی غلام اور لونڈی دے بیٹے حضرت اسامہ بن زید. حضور انہوں نے جناب امیر بنا کے گیا تمام مسلمانہ دے لشکر دا. حضرت اسامہ بن زید جدو امیر بنا حضور نے فرمایا بھی لشکر اسامہ روانہ ہوئے گا. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضور دی ظاہری حیات تو بعد اعلان کیتا بھی لشکر اسامہ جائے گا. حضرت فاروق اعظم نے تمام صحابہ نے اپنا نمائندہ بنا کے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ بھیجا. کیا جناب تسی لشکر اسامہ ضرور روانہ کرو لیکن عمارت بدل دیو. اسامہ بن زید نوخیز لڑکا 18-19 سال عمر ہے. جناب انہ دی عمارت بدل دیو. کسی اور نو جناب اس لشکر ایک بڑے بڑے رجال موجود ہیں. خالد بن ولید, حضرت مسنہ, حضرت کاکا, حضرت شرحبیل, بڑے بڑے جرنیل صحابہ موجود ہیں. تسی کسے نو جناب امیر بنا دیو. انہ دی عمارت وچ حضرت ابو عبیدہ بن جراح بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. آپ انہ دی عمارت دے کے اس لشکر نو روانہ کر دو. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے سامنے جدو حضرت عمر نے گل کی تھی نا بھئی عمارت بدل دیو, حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ثقلت قومک یا عمر. فرمایا اے عمر تجھے رونے والی روئے. زمانہ جاہلیت میں تو بڑی دلیری والی باتیں کرتا تھا, آج اسلام لانے کے بعد ڈھیلا پڑ گیا ہے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا لشکر اسامہ بھی جائے گا اور اس دا امیر بھی اسامہ بن زید ہوئے گا. اور لشکر جس کو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا صدیق اس کے میں لا سکتا ہے عمارت کو. دیکھئے اے اسلام دا اعجاز. قریشین حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر قریشین اور افضل الخلق بعد الرسول اور خلیفۃ المسلمین بھی ہیں. سارے صحابہ جو افضل بھی ہیں لیکن حضور نے جس کو امیر بنایا. حضرت اسامہ بن زید کی جب لشکر دی روانگی دی باری آئی کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت اسامہ بن زید میں گھوڑے ہوتے سوار کیتا اور گھوڑے ہوتے سوار کر کے آپ نے حضرت اسامہ بن
زید تے گھوڑے دی لگام پکڑی اور اگے اگے چل پے جدو چلے نا تے حضرت اسامہ بن زید تے جڑے نالین سن اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے ہتھے رگڑ کھان تے انہاں کہا جناب تسی تھلے میں تھلے آندا یا تسی بھی گھوڑے ہوتے سوار ہو جاؤ. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا نہ اسامہ تھلے آئے گا نہ صدیق گھوڑے ہوتے سوار ہوئے گا, دنیا نو ایک دسے گا جس نو حضور نے امیر بنایا اسی اس دی جناب عزت کس طرح کرتے ہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نو حضرت فاروق اعظم فرمایا کرتے سن صدیق ساریاں نیکیاں لے لے ساریاں نیکیاں لے لے. حضرت فاروق اعظم دے عمرے بھی اس نیکیاں وچ موجود, حج بھی موجود, زکاتاں بھی موجود, سارا کچھ موجود. فرمایا صدیق ساریاں نیکیاں لے لے ایک غار والیوں نیکی دے دے, ایک غار والیوں نیکی دے دے. اعلی حضرت فرمانے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولات والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. ہیں جی مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے, بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے. ہاں جی علماء بیٹھے افضل الفرائض ہے جان بچانا, سب نہ بڑا فرض ہے. اعلیٰ حضرت نے سارے فرضوں کی گل کی تھی, کعبہ بھی لے آئے, جناب قربانی بھی لے آئے, جناب حج بھی لے آئے, نماز بھی لے آئے, جان بچانا بھی لے. اعلیٰ حضرت سارے فرائض لے آگے کیا مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے, بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے. جان تو حفظ جان فروز غرر کی ہے, ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے. مفتی صاحب ثابت ہوا. اعلیٰ حضرت اور ایک کوئی عام بندے نہیں ہے دپ ماری کسی نے شاعرانہ انداز نہیں, مجدد دین و ملت کہہ رہا. ہاں جی رضا مدینے سے لوٹے مجدد کی سند لے کر. ہاں اعلیٰ حضرت فاضل بلیلوی فرما رہے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے, اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے. حضرت جناب فاروق اعظم نے پتہ سی بے نمازہ میں بھی پڑھدا, روزے میں بھی رکھدا, لیکن جڑی صدیق نے غار والی قربانی دی تھی نا اس قربانی دا ملک کوئی نہیں. ہاں اس واسطے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو جناب وہ قربانی منگی, سارے اپنی عبادت دین دے باوجود ایک عمل منگیا, ایک عمل منگیا. اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت طلحہ دے بارے کیا احد والا دن تا طلحہ لے گیا. کیوں؟ حضرت طلحہ نو 70 زخم لگے ہوئے, 70 زخم. اور جب آپ بے ہوش ہو گئے, جدو صحابہ نے پانی دا چھٹا منہ تے ماریا تے ہوش آندے گیا کیا ما فعل رسول اللہ, دسو حضور دا کی حال ہے. اور جدو آپ آئے تے جدو 70 زخم لگے ہوئے تے حضور جدو جناب احد دے پہاڑوں تے تشریف لے کے جا رہے تھے, حضور دے اگے کندھا پیش کر دیتا حضرت طلحہ نے. 70 زخم لگے ہوئے تے حضور نے کندھے ہوتے اپنا جناب قدم مبارک رکھیا اور حضور احد پہاڑ تے تشریف لے گئے. حضرت صدیق اکبر فرماتے سن احد والا دن تے طلحہ لے گیا. کیوں؟ حضور اگے اپنا کندھا پیش کر کے زخمات دے باوجود اپنی جان دی پرواہ کیتے باوجود حضور دی بارگاہ میں پیش کر دیتا. حالانکہ جناب جس ٹائم تلواراں تیراں اور جناب نیزیاں دینا حضور تے احد والے دن حملہ ہو رہے سی, این اس وقت منافق مسجد نبی زور دی نماز پڑھ رہے سن. این اس وقت اے استاد صاحب نے حدیث کی کٹی اے ترتیب فرمایا این اس وقت جدو حضور دے ہوتے کافر تلواراں اور تیراں اور نیزے نہ ٹوٹ گئے, جس دن حضور دے دندان مبارک بھی شہید ہوئے سامنے آلے, انہوں نے نقصان پہنچیا. اس دن منافق این اس وقت مسجد نبی نمازہ پڑھ رہے سن. اور دسو نمازہ نہ بخشش ہونی ہے جی. حضرت شماس بن عثمان حضور دے گرد اس طرح گھومن, جدرو تیر آوے گڑی تلوار آوے نیزے آمن, حضور دے گرد گھوم کے حضور دی جناب ناموس دی حفاظت کرن, ادھر نمازہ پڑھ رہے ہیں. منافق مسجد نبی وچ ہیں جی, مسجد نبی وچ جڑی مسجد سارے نہ افضل ہے ہیں جی, نمازہ پڑھ رہے ہیں. ادھر حضرت شماس بن عثمان حضور دے گرد گھوم کے حضور دی ناموس ہوتے جناب پہرا دے رہے ہیں. حضرت شماس بن عثمان دا جناب جسد انور حضور دے سامنے آیا تو حضور نے فرمایا شماس دا جنازہ نہیں پڑھانا, شماس دا جنازہ نہیں پڑھانا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شماس نے اپنے نبی دی عزت ہوتے پہرا دے کے جنت جو مقام حاصل کر لیا,
ہن اس تو اگے مقام ہی کوئی نہیں، نماز جنازہ درجات دی بلندی واسطے پڑھایا جاتا ہے۔ اور اے تا ہو گیا حضرت جناب شماس بن عثمان جنہوں نے حضور دی عزت تے پیرا دیتا، کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ اس واسطے نہیں پڑھایا بھئی اگے مقام ہی کوئی نہیں جنت جتے شماس بن عثمان نو جگہ ملے، لیکن جڑے منافق اس وقت نمازہ پڑھا رہے سن، حضور نے 2 کرتے بھی دیتے، نماز جنازہ بھی پڑھائی، میرے رب نے فرمایا اے حبیب انہاں تہاڈے نال غداری کیتی، تسی 70 واری بھی نماز تے بخشش کرو میں انہاں نوں بخشن نہیں لگا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہن دس لگی حضور دی بات، تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد۔ ہاں ایک گل ہے جناب، من سب نبی جن، بھائی تسی ٹھنڈے ہوئے بیٹھے ہو، سردی لگ رہی کام یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اور جلیو اس توڑے نعرے ناڑی تا اور ریس آئی سی نچن آنے دی بالا نمی بھئی اسی انقلاب لے آمانگے، پھر گجر خان تک بھی نہیں پہنچے بلکہ وزیر آباد تک بھی نہیں پہنچے۔ ہاں اور جناب میں اسی تا پہلے ہی آگے سا ساڑھے بابا جی دس گئے مستند رستے وہی مانے گئے، ایک حضور دے غلام بھی وزیر آباد گئے سن، ایک نچنانی دے پتر بھی وزیر آباد گئے سن۔ ہاں جی خالی جناب تھا ہوئی نہیں تے لاہور آ بریک لگی، ہاں جی اور پھر آگے کہنے لگے جناب ہم بھی آزادی کی جنگ، اور میں کہا توڑے بس سے نہیں آزادی کی جنگ لڑنا، آزادی کی جنگاں تا ہونا لڑنی ہے سن جنہ دے بڑے نے 1857 تو لے کے 1947 انگریز دے سامنے ہر سامراج دے سامنے کھڑے ہو کے کہ اسی کے ستم کرے ترا ہنر آزمائے تو تیر آزما، اور صرف گلہ نہ نہیں، صرف گلہ نہ نہیں، انگریز دے جناب بڑے بڑے ظلم و ستم بھی سائے، انگریز دیا جیلہ بھی گزاریاں، انگریز دیا جیلہ میں چکیاں بھی پیسیاں، اور آکھیا کی ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ اس دی وجہ کے میں ذرا گل نکلی اور کہنے جی ادارے بھی خراب ہیں، فوج بھی خراب ہے، عدلیہ بھی خراب ہے، میڈیا بھی خراب ہے، سارا کچھ خراب ہے، میں کلہ سہیاں، میں کہا دیکھو اسی سارے ستم ہون دے باوجود، سارے ظلم برداشت کرن دے باوجود اے نہیں آکھیا بھئی آمی چائنا ساڑی مدد کری، آمی رشیا ساڑی مدد کری، آمی امریکہ ساڑی مدد کری، آؤ تسی ساڑی مدد کرنا، اسی یہ نہیں آکھیا اسی کیا شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں۔ میں کہا اجے تا ہوئے کچھ نہیں، اسی تا جناب اپنے موڑے ہوتے جناب درجنہ اپنے شہداء چکے اور اے آکھیا کہ اسی اس رستے ہوتے موجود ہیں، ساڑھے بڑے نے پاکستان بنایا سی، اسی جناب اس دے اندر ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹن دیاں گے اور سارا کچھ کران گے، اور خندق تا ساڑھے راج کھودیاں گئی سن، نس تسی آئے ہو، کرانٹ ساڑھے راج چھٹے گئے سن، نس تسی آئے ہو، خاردار تارا ساڑھے راج سن، نس تسی آئے ہو، کنٹینر ساڑھے راج سن، نس تسی آئے ہو۔ ہاں یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے۔ ہاں اے جناب کدی گلہ نال بھی گلہ بڑیاں، جے گلہ نال ہوں گے تو منافق ہر ایک نو جا کے کہندے سن اسی بھی تواڈے نال ہاں، اسی بھی تواڈے نال ہاں، منافق میرے حبیب ہے تواڈے نال نہیں، یہ جا کے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جدوں انہوں نے کیا جاندا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ جدو منافقہ نو کیا جاندہ کہ اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح ابو بکر و عمر لے آئے، جس طرح عثمان و علی لے آئے، تو کہنے نا سی بے وقوفہ کی طرح ایمان لے آئیے۔ آج جدو ختم نبوت زندہ ختم
جدو آج کیا جانا کہ آؤ تسی بھی لبیک طرح ایمان لے آؤ، تسی بھی لبیک آڑیا طرح میدان لاؤ، تو کہنے جی اسی کوئی جھلے ہیں، اسی کوئی بندے مروانے، اسی کوئی این کرنا، میں کہا ساڑھے بڑے کہہ جو کہ گئن کہ توڑے واسطی گل نہیں، توڑے واسطی گل نہیں۔ ایک اور بھی اٹھے سن، وہ کہتے سن اسی ووٹ نو عزت دیوانی، یاد ہے تو انہوں کے بھول گیا ہو، اصل ساڑھی قوم دی یاداشت بھی بڑی پرانی ہو جاندی نا۔ ایک اور بھی اٹھے سن، کہتے سن ووٹ کو عزت دو، میں کہا بھرا وزیر اعظم بنوا کے خود لندن سے بہ کے ووٹ نو عزت نہیں دیو دنیا، ایتھے میدان لاؤ، جڑے دا کام ہونا میدان ہے۔ اور اسی تا ساڑھے بابا جی فرماتے سن اسی تا عمرے دے ناتے بھی ملک تو باہر نہیں نسے، اسی تا عمرے دے ناتے بھی ملک تو باہر نہیں گئے، حالانکہ جا سکنے ہیں جناب کیا عمرہ کرن جا رہے ہیں، اسی نہیں گئے کہ کدھر انہوں نے خیال جا جاوے کہ محمد عربی دے غلام ڈر گئے۔ حضرت خبیب بن عدی نو جدو مقام تنعیم تے ٹنگن لگے نا، انہوں نے جناب پھانسی دین لگے، تو حضرت خبیب بن عدی نو کہنے لگے کوئی تہاڈی آخری خواہش، حضرت خبیب بن عدی نے فرمایا بھی میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو۔ حضرت خبیب بن عدی نے جلدی جلدی 2 رکعت نماز نفل پڑھے، انہوں نے کہا جناب بڑی جلدی نال پڑھ کے فارغ ہو گئے ہو۔ حضرت خبیب بن عدی فرمان لگے میرا دل تسی کیا جا میرے آخری زندگی دے 2 نفلن میں بڑے لمبے پڑھا، لیکن میں اس ڈر تو لمبے نہیں پڑھے کہ کدھر حضور دے دشمن ہے نہ سمجھ لیں حضور دا غلام موت تو ڈر کے چلتے لگی ہے۔ رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ آج بھی میرے پاپا جی دی پاپا جی دی پاپا جی دی پاپا جی دی پاپا جی۔ اور اجے میدان لگنا انشاءاللہ، جب بھی لگے اسی تیار ہے انشاءاللہ۔ اور جناب انتخابی میدان ہوئے یا جناب وہ کہنے نا الیکشن لڑنا، میں کہا جے تو انہوں لڑن دا شوق ہوئے تو لڑ پہلے لینے الیکشن بعد چو صحیح، اور اپنے کپڑے جو باہر نہ ہویا کرو۔ حضور دے غلامہ نال کوئی نہیں بھیڑ سکتا، حضور دے غلامہ نال کوئی نہیں لڑ سکتا۔ ایک وقتی گل ہے کہ جناب تھی ساڑھا وقتی نقصان کر کے خوش ہوندے ہو، ابھی تو ایک مرحلہ باقی ہے جب حضور کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ابھی تو حضور کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وہ جس کو تم نے ہیرو بنانے کی کوشش کی، وہ ملعون گورنر ہیں جی، اس کی قبر پہ تھوکنے والا بھی کوئی نہیں، اور ممتاز قادری کی قبر تا قیامت چمکتی رہے گی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور خالی ممتاز قادری نہیں، ممتاز قادری ایک اپنے عمل نہ لکھا ممتاز اور پیدا کر گیا۔ اور پوچھک اعلیٰ حضرت فرمانے پوچھا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، اور یوسف استاں ہے ہر گوشہ کنان عرب، اور جناب حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور حضور کے غلام قیامت تک حضور کے نام پہ سر کٹاتے رہیں گے، وہ عبداللہ شیشان ہو، وہ غازی عامر چیمہ ہو، وہ غازی علم الدین ہو، وہ غازی ممتاز قادری ہو، وہ غازی مبشر ہو، وہ غازی بختاور ہو، حضور کے نام پر قیامت تک جب بھی بات بنے گی۔ اور اے عاشقہ دے کام میں نے دسو روزانہ اسی سن دیا آج کوئی ایکسیڈنٹ نہ مر گیا، آج کوئی جناب بخار چڑھے آیا، ڈینگی آیا کتنی دنیا دا سر لے گیا، ایک کرونا آیا کتنی دنیا مر گئی، لیکن جنہ حضور دے نام تے جان دیتیاں وہ تو قیامت والے دن بھی بابا جی دی لہنے چل رہے ہوں گے، کس طرح کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور کہتے سن کہ ہم فرانس کو کیوں جواب دیں، ہماری معیشت خراب ہوتی ہے، اتھوں نہیں باہروں بھی اپنے یار منگا لیں، سارے منگا لو، اور بھی منگا لو، انہوں پیوں بھی منگا لو، تھوڑی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے دو میں جہان بڑھیں، اس دے وچ رہن والی چیزاں، اس دے وچ بڑھن والی چیزاں، اس دے وچ کھان پین والی چیزاں، اس دے وچ استعمال والی چیزاں، میرے آقا مولا دے نام تو بغیر کس طرح برکت آ سکتی؟ جے تسا حضور دے نام تے جناب ایک باری قدم بدھایا ہوندا تو جناب نہ تم صدمے ہمیں یوں دیتے نہ ہم یوں فریاد کرتے ہیں جی۔ جے اس طرح کیتا ہوندہ تو آج معیشتہ دے روڑے نہ ہوندے، معیشتہ دا روڑا ادھر ہی ختم ہوئے گا جدو اس پاکستان دے تخت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا دین ہوئے گا، جدو اس دے ہتھیاروں تے لکھے ہوئے گا یہ ہتھیار امن کے لیے بھی نہیں، یہ ہتھیار جنگ کے لیے بھی نہیں، یہ ہتھیار اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔
جدو انہاں سارے خیروں تے لکھیا ہوئے گا کہ خبردار دنیا دا کوئی موزی اے سوچے کہ اسی انہاں دے نبی دے بارے گل کرانگے تے پھر وہ یاد رکھنا حضرت غازی علم الدین شہید کو جدو دفنا دیتا نا مسلمانوں نے سال بعد ہندوؤں نے پھر جناب جشن کیتا اور جشن کر کے انہوں نے وہی گندی کتاب جڑی حضور دے بارے چھاپی سی وہ دوبارہ لہرائی انہوں نے کیا ہو مسئلے ہو تسی کی سمجھتے ہو اسی راجپال نو ماریا کہ اسی یہ کتاب چھاپنی بند کر دیں گے اسی یہ کتاب پھر چھاپاں گے تے اقبال کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. اس طرح ہی مجمع جو قریب تو گزر دے رہے ہیں بالکل سادہ سادہ مسلمان دھوتی پائی ہوئی تے جناب سر تے چادر رکھی ہوئی انہیں جناب چاڑا یا سٹیج دیتے کہ انہیں ہندوؤں کو مائک کھو لیا مائک کھو کے کہنے لگا ہو لالیو تسی کی کہنے ہو اسی کتاب چھاپاں گے تسی چھاپو کتاب اسی علم الدین دفن کیتا جس خنجر نہ مار کے کیا وہ باہر رکھا ہویا اور یہ یاد رکھنا اس ملک کے پاکستان دے اندر کوئی ایسی گندی سوچ والی ملون شیطان والی سوچ والا کوئی آکھے کہ اسی اس دے نظریے ہوتے جناب اگے بدھاں گے کہ ممتاز قادری دفن ہویا اس دی بندوق بھی باہر پئی تے نظریہ بھی باہر پیا اور بندوق تو ہے نا اس دے علاج واسطے تے نظریہ ہے وے اسی اڈی رکھ دیں گے جتھے کوئی ایہو جی گل آئے گی خبردار اسی اس گل دے قائل ہاں کہ ملک ساڈے بڑے نے بنایا سی اور اس نو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے واسطے بنایا سی اس نو کدھر نچن ٹپن اور باہر دیاں جناب ایڈا لے کے اسلام دے خلاف واسطے نہیں بنایا سی اے تے ساڈے بڑے نے جناب 10 لاکھ مسلمانوں نے قربانی دے کے پاکستان نو اس واسطے حاصل کیتا سی اور اتنا بڑا نعرہ لایا سی کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا ساڑھے بڑے نے اس واسطے قربانیاں دیتی ہیں سن اور ساڑھے بڑے اس واسطے ہجرت کر کے اور اپنی دھیاں جناب اور لٹے پٹے خاندان چھڑ کے آئے سن کہ تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی آبیاری ہوئے گی خبردار اتھے بے کے کوئی جناب کسی اور دیا گلہ کرے اور جناب کوئی امریکی ایجنٹ اور کوئی جناب بیرونی ایجنٹ اور کوئی یورپی اور جناب نیٹو دا ایجنٹ آکے کبے کہ تیسی اس نظام میں مسلط کرانگے انشاءاللہ اس دے تخت ہوتے حضور دا نظام آئے گا اور آکے رہے گا انشاءاللہ اور یہ یاد رکھنا عشق کے طوفان ڈکے نہیں جاندے حاجی صاحب کنٹینر نہ ڈکے جاندے شلہ نہ گوڑیاں نہ بمبا نہ نہیں یہ نہیں ڈکے جاندے یہ تو جناب وہ نہیں ڈکے گئے جو 8 تلواراں چکے بدر چاہے سن ہاں جی میجر امیر افضل صاحب نے کی لکھیا بی آر بی نہر دوتے انہاں کیا ساڑھے کول اسلحہ ختم ہو گیا جناب صبح 11 بجے اسلحہ ختم ہو گیا انہاں کہا صبح 11 بجے تو لے کے راتی 9 بجے تک اسی صرف نعرہ تکبیر تے نعرہ رسالت نہ ہندو فوج نو ڈکی رکھیا میں اپنے نوجوانوں نے کہنا اپنا کام تیز کرو یار اس طرح تو نہیں اجے ڈیلے ڈیلے اللہ دے بندے ہو جاتا اسی بیت المقدس سے جمعہ پڑھنا کہ نہیں پڑھنا اجے تا اسی کشمیر اپنا واپس لینا اور یہ زبانی کلامی نہیں اسی کرنا کر رہا ہے اے یاد رکھنا صحابہ نے حضور دی بارگاہ وچ وقت کے محبت نہ گل کی تھی اسی گھوڑے سمندر وچ پاواں گے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص دی قیادت ہے گھوڑے سمندر وچ پائے حضرت عقبہ بن نافع نے اپنا گھوڑا سمندر لے کے کھڑا کر دیتا اور جب اس دی گردن تک پانی آیا تو آپ نے اس دیا جناب لگامہ کھچ کے اس دا منہ بھی آسمان کی طرف بلند کیتا اور اپنا بھی بلند کر کے کیا یا اللہ تو گواہ روی تیری زمین ختم ہو گئی عقبہ بن نافع دا جذبہ ختم نہیں ہویا اور کہنے ساڑھے کو حکومتان
ساڑھے کو فورسز ہیں، ساڑھے کو طاقتاں، میں کہا توڑے کو سارا کچھ ڈکا روے، ساڑھے کو ساڑھا کچھ روے تو انو مبارک، ساڑھے کو وہ نعرہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، ہاں ساڑھے کو وہ نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرشیتوں سے جرات پہ لاکھوں سلام، ساڑھے کو نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے ہیں جی، ساڑھے کو نعرہ، اور اس نعرے نہ انشاءاللہ سارا کفر ڈھینا، انشاءاللہ ڈگنا سارا کفر کھلے، اور ایک دانا اقبال کہتا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شہر پھر ہوشیار ہوگا۔ اقبال کہتا میں فرشتے ہوں یہاں پہ آپس سے جناب کا گفتگو کر دیا، سنیا کہ جناب حضور دے وہ غلام آنا رہن جڑے پھر جناب صحابہ دیا سنتا جناب صحابہ دا دور دیا یادہ تازہ کر کے رکھ دیں گے، اور جناب ہویاں یادہ تازہ کمال علی گل نے ادھا گھنٹہ گوڑیاں چلان دے رہن، حضور دے غلام ایک انچ ہٹن دی بجائے اگے بڑھ کے جانا دے رہے، اور جناب کسے موزی نو اگے نہیں بدل دیتا، اور اے اسا جان حضور دے نام واسطے رکھی ہوئی مارتا یارے میں بھی جانا کوئی رہا دنیا تے باقی کتھو ٹرے جناب کتھے تک میانی صاحب جاؤ جناب ہے تختیاں لگیاں جناب بڑے بڑے جناب ڈی سی تے فلانے جج تے مجسٹریٹ تے جنرل تے کرنل سارے مر گئے، لیکن میانی صاحب ایک قبر جیندی جس نو علم الدین دی قبر آتے ہیں، حضور دے ناتے چلے گئے ہیں جی، مارتا جانا ویسے بھی سلطان باؤ فرمانے عمر بندے دی ایمی گزری جی میں پانی ویچ پتاسا ہوں ہیں جی، عمر تے بندے دی ایمی لنگ جانی، اس نو حضور دے ناتے لا جائیے جی، بابا جی اگر گھر رہندے تو رہ سکتے سن، کہندے میں ویل چیئر تے ہاں، اللہ نے بھی میں نو جناب رخصت دیتی ہوئی، اللہ دا دین بھی میں نو رخصت دیندہ، میں جناب گھر بیٹھ کے اللہ کر سکتا، بابا جی نے کیا ہے تو زندگی لیکن حضور دے ناتے لا جائیے ہیں جی، پھر حضور دے ناتے زندگی لائی، پھر یہ حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی، تیرے حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، پھر بابا جی نے دسیا کہ پگاں اے داڑیاں اے شکلاں اے ویسکوٹاں اے کپڑے جے دین دے کم نامن تے کسے کم نہیں، پھر بابا جی نے دسیا جے اے پگ کسے معزز دی بدی روے حضور دے نا تے کھلے نہیں گھسیٹے نہ جاوے پھر اس نے عشق نہیں کیتا، پھر بابا جی نے سارے اصول توڑو آگے دسے کہ یار میں تا لتا تو نہیں چل سکتا ظاہری طور تے پچھے بے کے بھی توڑے نہ کام کر سکتا سا، لیکن میدان لا کے دسیا کہ جتے سارے نس جان اتے عاشق کھڑے رہنے پاپا جی دی 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 اور جڑا بابا جی سانو مشن دے کے گئے اس دے مشن نو ہر گھر گھر گلی گلی پہنچاؤ، ہر گھر گھر دا دروازہ کھڑکاؤ، انہوں نے کہو یار بس کرو 75 سال ہو گئے تسی آج 76 سال ہو گئے 76واں سال جاری 76 سال ہو گئے تسی جناب کھڑے ہوئے نا بدماشاں نال انہاں ٹولیاں نال کدی تانوں نالیاں دے ناتے کدی جناب گلیاں دے ناتے کدی سڑکاں دے ناتے، اے بزرگ بیٹھے نے تھے اے بزرگ بیٹھے انہاں کولوں پوچھو جناب چٹیاں داڑیاں چٹیاں سار ہو گئے اور جی ترقی آ رہی آئی ترقی نہیں آ سکتی، ترقی کدی بھی نہیں آ سکتی، ترقی کرنی نے ترقی کس وچے او حضور دے دین وچے، ہاں سادہ ساری زندگی اسلام کو ڈرایا، او اسلام آئے گا جناب ہاتھ وٹ کے رکھ دے گا، او اسلام آئے گا جناب دھونا وٹ کے رکھ دے گا، میں کہ یار اگر اسلام نے انہاں 2-4 جڑے کرپٹن انہاں دے ہاتھ وٹے ہوندے تے کسے دی ضرورت سی کرپشن کر دے ہے جی، اسلام نے انہاں 2-4 غداراں دے سر لائے ہوندے تے کسے دی ضرورت سی کشمیر دیندے ہے جی، اے سارے جناب اتنے دیہاتی لوگ بھی بیٹھے نا اسی دسو جٹ تا اپنا بننا نہیں کپڑ دینا ہے جی، ادھر ہڑ مارو تو جٹ جناب کئی کوڑی لے کے آ جانا کہ اوے خبردار آج تو بعد ہڑ اپنی جگہ تے رکھی تے جناب سارا کشمیر دے کے پھر کہنے نصیب بڑے معزز ہیں پاکستان دے، اے معزز ہیں انہاں دے اندر تک جٹاں جتنی بھی غیرت نہیں، ایک جٹ جتنی بھی غیرت نہیں، جٹ ایک لکیر نہیں مارن دیندا، اے پورا کشمیر دے کے ستے ہوئے ہیں جی، اے پورا فلسطین دے کے ستے ہوئے ہیں، انہاں کو تسی اقبال کہندا فریاد سے افرنگو دل آویزی افرنگ، فریاد سے شیرینیوں پرویزی افرنگ، حماس ویرانہ چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خیز، اقبال کہندا چھٹے مسلمانہ تینو انہاں کفت چورا کو تینو انہاں اقوام متحدہ کو امید ہے، اے تا بہ کے فیصلہ کہہ دیں کہ تو اس بھیڑ نو پکڑ لے، تو فلسطین نو پکڑ لے، میں کشمیر نو پکڑ لینا، تو افغانستان نو پکڑ لے، میں لبنان نو پکڑ لینا، کہندا مسلمانہ تینوں نہ بھیڑ آڑی تقسیم رکھی ہوئی ہے، معمار حرم
باز بتامیر جہاں خیز از خواب گراں خیز. اقبال کہندا کھڑا ہوئے مسلمانہ اپنے حرم دی خود حفاظت کر, اپنے دین دی خود حفاظت کر, اپنی ملت دی خود حفاظت کر, اپنے افغانستان نو خود بچا, اپنے پاکستان نو خود بچا, اپنے کشمیر نو خود بچا, اپنے فلسطین نو خود بچا, اپنے لبنان نو خود بچا, اپنے غزہ نو خود بچا, خود کھڑا ہو, خود پیدا کر. اقبال کہندا پھر پیدا کر کے کی کر, تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر, کہ جہاں میں نانے شعیر پہ ہے مدار قوت حیدری. اقبال نے اس گل کا ترجمہ اپنے شعر کیتا کہ حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے دی مسجد وچ بیٹھے ہون تو جناب ایک بندہ آوے, حضرت جناب سیدنا علی مرتضیٰ خشک ٹکڑے جناب پانی نال کھاڑے ہوندے, ایک بندہ آوے کبے میں علی نو ملنا, حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ فرمان بے بیٹھ جا. آپ نے فرمایا میں ہی علی ہاں. انہیں کہا جناب میں اس علی نو ملنا جنہیں کھبے ہاتھ خیبر کا دروازہ ٹکیا, اس علی نو ملنا. او علی جناب خوش ٹکڑے نہیں ہو سکتا نا. تو اقبال کہندا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر, کہ جہاں میں نانے شعیر پہ ہے مدار قوت حیدری. اقبال کہندا کہ حضرت جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا جلیا وہ ساڑی روحانی پاور ہے, یہ ساڑی جسمانی پاور ہے. ہاں, اور یاد رکھنا اسلام کدی بھی اسباب نال نہیں آیا. یہ اسباب نال آندا تھا تواڈے کول فیض آباد کی اسباب سن, ہاں جی اسلام اسباب نال آندا تھا 8 گھوڑے, ہاں جی 8 تلواراں 2 گھوڑے 313 بندے, ویسے تو 308 بن دے ہیں جی. میدان بدر موجود جڑے بندے نو 308 ہیں. احد وچ کتنے اگے 3000 ہے, ادو جناب 1000 گئے, اگوں منافق واپس آ گئے 350 مقام شوق دے اوتے کتنے بچے 650 اگے جناب فتح مکہ. اسلام نے کبھی بھی عددی برتری نہیں رکھی, بلکہ اسلام تا ایک جڑا ہوئے حضرت برا بن مالک, ایک جڑا ہوئے. ہاں جی منکرین ختم نبوت مسلمہ کذاب جڑا وہ جناب 80,000 دے لشکر, بعض روایت 40 تے بعد 80,000 دے لشکر نال قلعہ بند ہو جائے تے دروازہ بند کر لین, تے جناب دروازہ بند کر کے جڑا قلعے دے نیڑے جاوے وہ تو آگ سٹن, شیشہ سٹن, جناب سیسا پگلا کے سٹن, لکڑیاں سٹن, انگارے سٹن تے جان بھج جان. حضرت برا بن مالک آئے, فرمایا ہے میرے حبیب دے غلاموں مینوں ڈھال ہوتے چک کے اندر سٹ دیو. حضرت برا بن مالک نے 80,000 نہ لڑ دے ہویا کلے نے دروازہ کھول دیتا. ہاں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل محو تماشا لبے بام ہے بھی. جدو سارے گھر بہ کے جناب کہہ رہے سن او نہیں جی ریاست نہ نہیں لڑیا جا سکتا, حکومت نہ کون پنگے لے سکتا, ایک ویل چیئر والا بابا ٹور پہ فیض آباد اور پھر استعفیٰ بھی لے کے آئے, پھر سارے کام, پھر ختم نبوت دے منکرہ دا ایسا ناطقہ بند کیتا کہ ساری زندگی وہ سوچ نہیں سکتے کہ ختم نبوت دے بارے کوئی گل کیتی جاوے. تے بابا جی نے آکھیا کہ تسا ذلیل ہونا ہے جی, تسا ذلیل ہونا. جناب یوسف دی صرف قیمت لگے بازار مصر وچ, تے رب اس وقت تک قوم نو معافی نہ دے جدوں تک قوم دا بچہ دودھ پیندا بھی جناب حضرت جناب یوسف دی بارگاہ وچ وک نہ جاوے. تے جتھے امام الانبیاء دے بارے گل ہوئے تے تسی حضور دی عزت تے پیرا نہ دے سکے, تہاڈی معیشتاں درست ہو سکدیاں. ہاں تانوں اے فاقہ پے سکدا, ہاں حضور دا درج ہے. اج بھی واپس لوٹ آؤ, اج بھی اسلام دی طرف واپس لوٹ آؤ, تے کائنات دیاں ساری نعمتاں تہاڈے پیراں ڈگ پین گیاں. اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں حضور دی محبت عطا فرمائے. بھائی میری گل سنو, میں آ گیا, ٹھنڈ بھی بڑی, اس کوئی نہیں. میرے آن دا مول ہے کہ لبیک دا نعرہ ایک باری لا دیو, انہاں نوں گھر ستے بھی جناب کرنٹ لگے کہ کون آیا, انہاں کو محمد عربی دے غلام آ رہے ہیں. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ
तमाम हज़रात तशरीफ़ रखें। हुफ़ाज़ किराम की इंशाअल्लाह अज़ीज़ दस्तार बंदी होगी और उसके बाद सलाम और दुआ। तमाम हुफ़ाज़ किराम स्टेज के पास तशरीफ़ ले आएँ ताकि आसानी से क़िबला अमीर मोहतरम उनके सरों के दस्तारें सजा सकें। सबसे पहले जामिया नूरुल इस्लाम के मुताल्लिम